السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو سب؟ آج ہم مولانا طارق جمیل کے بیان پر ریئیکشن دیں گے اور بیان اس کا دیکھیں گے، اور اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور گھنٹی کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور چلتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں آپ لازمی کمنٹ کریں آپ کو کس چیز پر آپ کو ریئیکشن چاہیے۔ چلو چلتے ہیں ریئیکشن کی طرف۔ بہت زبردست بیان ہے اور یہ لازمی آپ دیکھنا، یہ مس نہیں کرنا آپ کو بیان۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف اور ریئیکشن ہمارا دیں گے اس پر۔ لیٹس گو۔ اسلام قصہ ایک گوہ کا۔ ایک بدو گوہ ایک جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، اور چھپکلی کی طرح ہوتا ہے۔ چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے، 20 گنا بڑا ہوتا ہے۔ گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے۔ تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا۔ وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا، رسی سے، یہاں رسی باندھی ہوئی تھی، اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا۔ وہ مردہ تھی، شکار کی ہوئی مردہ، ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گوہ کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ اور بڑا اکڑ کے ایسے کھڑا ہو گیا کہ مویا کا بندہ نہیں بولندہ، جانور کتھو بولے؟ کیوں بس یہ بڑی فنی باتیں کرتا ہے۔ جانور کتھو بولے؟ اسے کہہ رہا ہوں آج میرا کام بن گیا، آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا، اور ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ گوہ ایسے پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا رب سبحان اللہ، یا رب اے وہ۔ تو گوہ نے آنکھیں کھولی، بلے زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی۔ جانور بولا نہیں کرتے۔ گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک۔ گوہ نے نعرہ لگایا لبیک میں حاضر وسعدیک، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں، میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی حیران پریشان، ہاتھ ہیٹھاں لے گئے ہوتے، پہلے یہیں کھلوتے پھر یہیں ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے۔ ایک مردہ گوہ کو پتا ہے، انسانوں کو نہیں پتا، اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات ہے گوہ کو بھی معلوم ہے
कितने लाखों इंसानों को शैतान ने भटका दिया कि झूठे नबियों पर ईमान लाने वाला बना दिया, झूठे नबियों के पीछे चला दिया। एक मुर्दा को गवाही दे रही है कि ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, इतना कहने से तुम ईमान वाले नहीं बन सकते हो, तुम्हें ये साथ ईमान लाना पड़ेगा कि आपके बाद कोई नबी नहीं। जो आपके बाद किसी नबी को नबी मानेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। न उसकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न हज कबूल है, न सदका कबूल है, न मस्जिद कबूल है, न मेहराब कबूल है, न मिंबर कबूल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और आपका आखिरी नबी होना एक जानवर को भी पता है, जानवर को भी पता है कि ये आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। लेकिन आपने फरमाया था कि मेरे बाद सलातून दज्जालून कद्दाबून, मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे, क़यामत तक 30 झूठे नबी आएंगे। वो सारे के सारे दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे। जो उन पे ईमान लाएगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा और हमेशा की जहन्नम का हकदार हो जाएगा। तो ये वो कह रही है अंता खातमुन नबिय्यीन, या रसूल अल्लाह आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। अगला फतवा भी सुनो। और वो कहने लगी कद अफ़लह मन सद्दक़क, या रसूल अल्लाह जो आपकी मानेगा कामयाब, टूटेंगे वाले आपकी मान गए तो कामयाब, लंदन वाले आपकी मान गए तो कामयाब, पाकिस्तान वालों ने ना मानी तो नाकाम, मदीने वालों ने ना मानी तो नाकाम, मक्के वालों ने ना मानी तो नाकाम। जो जिस जगह अफ्रीका के कांगो के जंगल में रहने वालों ने या रसूल अल्लाह आपकी मानी तो कामयाब, कामयाब, कामयाब। लाहौर कराची वालों ने ठुकराया तो नाकाम, नाकाम, नाकाम। कामयाबी का एक ही रास्ता है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गो ने कहा कद अफ़लह मन सद्दक़क, या रसूल अल्लाह जो आपकी मानेगा कामयाब। अगला फतवा वक़द ख़ाब मन कद्दबक, जो आपकी नहीं मानेगा वो नाकाम, जो आपकी नहीं मानेगा वो नाकाम। मानने वाले कामयाब, ना मानने वाले नाकाम, मानने वाले कामयाब, ना मानने वाले नाकाम। बद्दू बद्दू हरौन परेशान। आपने फरमाया अब क्या कहता है? कहता अब तो तेरा कलमा पढ़ता हूँ, तूने तो गो को भी बुलवा दिया, कमाल कर दिया। हाँ हाँ, ये मेरे नबी की नबूवत है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत है, आलिमी नबूवत, आखिरी नबूवत, खातमुल अंबिया। आपकी तालीमात क़यामत तक जिंदा। भाई तो कैसा रहा बयान पर रिएक्शन? मुझे तो बहुत इमोशनल कर दिया, ज़बरदस्त। वाकई हम इस्लाम से थोड़ा दूर हो गए हैं, मेहरबानी करके इस्लाम से आप कनेक्ट रहें। ज़बरदस्त, बहुत इमोशनल कर दिया। और कैसा रहा बयान? और ये इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि रिएक्शन था और कुछ नहीं थी। और उसके अलावा ये एक अच्छी बातें हैं और अच्छी बातें शेयर करना सदका जारिया होता है। मेहरबानी, तो फिर कल मिलते हैं।